بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے آج کے مہمان ہیں معروف دانشور، مذہبی اسکالر، مصنف، صحافی، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل اور وطن عزیز کے نامور عالم دین، مذہبی رہنما علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے قریبی ساتھی جناب رانا شفیق مسروری صاحب۔ آج کی نشست میں ہم رانا صاحب سے ان کی زندگی اور بالخصوص ان کی فکری زندگی کے متعلق چند دلچسپ اور معلوماتی باتیں کریں گے۔ اچھا مسروری صاحب، 23 مارچ 1987 کو بہت بڑا سانحہ ہوا جس میں علامہ احسان الہی ظہیر اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ اس موقع پر آپ بھی موجود تھے، آپ نے کیا دیکھا؟ وہ کیسا واقعہ ہے اور اس کے متعلق آپ کو کیا بتانا پسند کریں؟ اصل میں جب بھی اس کی بات آتی ہے نا تو میں آنکھیں چرانے کی کوشش کرتا ہوں حقیقتاً، اس لیے کہ ایک صدمہ جو ہے دوبارہ سے ہونا جو ہے نا۔ آپ کچھ طاقتوں کا نام نہیں لینا چاہتے؟ ہیں جی، کچھ طاقتوں کا نام نہیں لینا چاہتے؟ طاقتوں کا نام تو سب کا اپنا جو ہے نا، میں نے باقاعدہ یوٹیوب پہ کھل کے بات کی ہے، اور جتنے بھی ایسے محرکات ہیں جو مشکوک سمجھے جائیں سب کی طرف میں نے اشارہ۔ اس وقت آپ سٹیج پر موجود تھے جی؟ وہ کیا واقعہ تھا؟ میں اسٹیج سیکرٹری تھا، اسٹیج پر موجود تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ نوجوان جو ہیں اس ایریے کے، وہ چاہتے تھے کہ 26 تاریخ کو وہاں جلسہ کیا جائے، جلسہ عام، یعنی کہ مذہبی جلسہ نہیں، جلسہ عام سیاسی نوعیت کا۔ لیکن 26 کا ٹائم رکھا ہوا تھا علامہ صاحب نے شیراں والا باغ گجرانوالہ میں، اور گجرانوالہ میں ایک تعداد ہے اہل حدیث کی، اس حوالے سے تو علامہ صاحب نے کہا 26 کو نہیں ہوگا، تو پھر کہنے لگے 23 کو کر لو۔ اب 23 کا اس وقت مینار پاکستان میں تو ہوتے نہیں تھے جلسے، زیادہ تر موچی دروازے میں ہوتے تھے، تو علامہ صاحب کہنے لگے بھائی اپنا جلسہ جو ہے نا بڑا، وہ تو ہم نے کوشش کرنی ہے 26 کو کرنے کی، اور لاہور میں ہو چکا ہے جلسہ، تو آپ ایسا کریں کہ تو قلعہ لچمن سنگھ کے اندر جلسہ رکھا گیا۔ اب علامہ صاحب کے سننے کے لیے دوسرے لوگ بھی آ جاتے تھے، اور جلسے جو تھے جلسہ ہے عام وہ ہوتے ہی سیاسی تھے، تو وہاں یہ ہوا تھا کہ یعنی مغرب کی طرف سٹیج لگا ہوا تھا چوک کے اندر، جو چوک تھا باقاعدہ وہاں نا وہ بنا ہوا تھا، ایک فوارہ سا بنا ہوا تھا، اس کے اوپر سٹیج بنا، تو اس کے مشرق کی طرف کرسیاں رکھی گئیں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے، تو جنوب شمال کی طرف ایک پارک بھی ہے، تو پارک کے کونے پہ باقاعدہ ویڈیو والے جو ہیں وہ ان کو بلایا گیا، دو بھائی تھے آپس میں سالہ بہنوئی تھے، ان کو بلایا گیا، ایک کا نام سلیم عالم، وہ ادھر کھڑے ہوئے، تو ایک اپنا جو ہے نا یعنی اس ماحول کے اندر بڑی گرم جوشی تھی بہت زیادہ اپنا لوگوں کے اندر کہ علامہ صاحب نے آج تقریر کرنی ہے، تو پولیس والے جو ہیں وہ بھی سن رہے تھے، اور آئے تھے پولیس والے ادھر ہی جدھر لگا ہوا تھا ویڈیو کیمرہ، ویڈیو کیمرے کے پیچھے کھڑے ہو کے تقریر سن رہے تھے۔ اسی طرف سے ایک گلدستہ آیا، ایک پولیس والے کو دیا، جی آگے دے دیں، اس نے آگے دے دیا اس طرح، تو جو سٹیج میز پڑا ہوا تھا، یہ گلدستہ بھی علامہ صاحب تک پہنچا دیں؟ نہیں، سٹیج پہ رکھ دیں۔ سٹیج پر علامہ صاحب جو ہیں تقریر کر رہے تھے، مثلا رو ہے، میں نے آپ کو تصویر بھی دی ہے کہ تقریر کر رہے تھے، اس طرح سٹیج لگا ہوا تھا، یعنی صوفے لگے ہوئے تھے، ان پہ میں بیٹھا تھا، یزدانی صاحب بیٹھے تھے، محمد خان نجیب بیٹھے تھے، مولانا عبدالخالق قدوسی، شیخ حسین، جو لوگ شہید ہو گئے تھے، اور علامہ صاحب آگے تقریر کر رہے تھے۔ علامہ صاحب کی بائیں سائڈ پہ یعنی شمال کی طرف میز تھا، تو جب وہ گلدستہ آیا تو میز پہ رکھ دیا، گلدستہ دوران تقریر آیا جی؟ دوران تقریر آیا، اچھا وہ رکھ دیا سٹیج پر، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یزدانی صاحب جو میری بائیں طرف بیٹھے تھے، انہوں نے میرے بائیں ران پہ ہاتھ مار کے کہا پسروری ویخ جلسہ مک گیا تو گلدستہ ہونا ہے، یعنی علامہ صاحب آخری مقرر تھے اس وقت۔ تو وہ جو کیمرے والے تھے نا، ویڈیو بنانے والے، انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک رانا فاروق جن کے والد جو ہیں پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے، عہدیدار تھے اور وکیل تھے، رانا اکرام، ان کے بیٹے، وہ بھی سٹیج پہ بیٹھا، تو اسے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا گلدستہ اٹھا لیں، یہ علامہ صاحب کے اور ہمارے کیمرے کے درمیان میں آ رہا ہے، تو رانا فاروق نے وہ گلدستہ اٹھا کے تو اپنے سامنے رکھ لیا۔ اچھا اس گلدستے پہ باقاعدہ جس طرح گھروں کے اندر پلیٹوں کے اندر نہیں ابھارا ہوتا یا حیو یا قیوم یا اس طرح کے لا الہ الا اللہ یا اس طرح کے الفاظ، اس طرح باقاعدہ ابھار کے لکھا ہوا تھا کہ اسلام کا بے باک سپاہی احسان الہی احسان الہی، اس کا مطلب باقاعدہ منصوبے کے تحت وہ گلدستہ تیار کیا، اس میں گلدان جو تھا وہ بڑے سائز کا تھا، اور اس کے اوپر تازہ پھول رکھے ہوئے تھے، وہی اپنا پھٹا ہے،
اسی کی وجہ سے یہ سارا دماغ. اس سانحے میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 10 لوگ شہید ہوئے تھے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا اس طرح کا بم دھماکہ تھا جو کسی جلسہ کے اندر کیا گیا. اچھا اس میں آپ اس میں زخمی ہو گئے؟ میرا پورا وجود زخمی تھا. میرا یہ کان آج تک جو ہے یعنی بظاہر تو ہے لیکن وہ سماعت نہیں ہے. سماعت متصل. اس طرح بایاں کان اور دائیں آنکھ اور پورا وجود جو ہے زخمی ہے. دانت، ناک، یہ سارے اپنا وجود جو ہے. تو سانحے کا فوری بعد کیا ہوا؟ کرنے لگا. اچھا میں اتنا زخمی تھا کہ علامہ صاحب نے باقاعدہ جب علامہ صاحب کو بلایا گیا نا بلانے کے لیے ریاض یا سعودی عرب لے جانے کے لیے جہاز آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی لے کے جائیں. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس پہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. اچھا آپ کو متعلق کہا تھا؟ میرے متعلق ہے لیکن ہم بچنا مشکل ہے. یہ بچنا مشکل ہے تو اپنا. اچھا اس میں یہ ہوا کہ غنودگی طاری ہو گئی تھی یا بے ہوشی طاری ہو گئی تھی. تو مجھے پہلے جو ہوش آیا نا پہلی بار تو ایسا مجھے محسوس ہوا کہ جیسے بجلی دوڑتی ہے نا کسی چیز میں کرنٹ لگنے سے تو ایسے یعنی ہو رہی تھی تھر تھراہٹ. تو میں نے سمجھا کہ مجھے کرنٹ لگا ہے. کانوں میں شور پڑ رہا تھا، آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی لیکن شور محسوس ہو رہا تھا. تو میں نے سمجھا کہ مجھے کرنٹ لگا تو لوگ میرے لیے. یہ پہلا شعور تھا جو میرا بے ہوشی کے بعد. تو جب آنکھیں کھلی تو اندھیرا چھایا ہوا تھا اس لیے کہ اوپر تاریں جو تھی وہ بھی ٹوٹ چکی تھیں اور لوگ جو ہے کوئی نہیں ہے. اسٹیج پہ میں وہ جو کرسی نماز صوفہ تھا اس میں پھنسا ہوا تو ارد گرد بھی کوئی نہیں ہے. تو میں اٹھ کے چلنے لگا تو میں گر پڑا. تو جب میں گرا ہوں نا کنات لگی تھی تو ایسے گرا ہوں تو میری اس طرف یزدانی صاحب تھے بائیں طرف. تو میں نے ایسے دیکھا تو وہ ایسے پڑے ہوئے تھے اور یہاں خون ہی خون تھا. تو میرے دل میں یہ آئی کہ یزدانی صاحب شہید ہو چکی ہیں. پھر اٹھ کے چلنے لگا پھر گر گیا. پھر مجھ پہ غنودگی طاری ہوگی مجھے نہیں پتا. تو کچھ ایسی ہی کیفیت تھی. کوئی چند لڑکے آئے ہیں انہوں نے مجھے اٹھا کے تو پچھلی سائڈ پہ نا فٹ پاتھ پہ جا کے لٹا دیا. تو اس کے بعد پھر 2-4 لوگ آئے تو وہ کہنے لگے دیکھو اسٹیج سیکٹری اتنے ڈگا ہے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ میں اڑ کے بم بلاسٹ کی وجہ سے اڑ کے یہاں گرا ہوں. حالانکہ مجھے لڑکے رکھ کے گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے مجھے رکشے میں رکھا. تو رکشے میں جب رکھا تو میرے ساتھ ایک اور آدمی کو اس کا سر میری چھاتی پہ آیا. تو ابھی تھوڑا سا چلا ہے نا رکشا تو خون جو ہے نا یہاں سے نکلنا شروع ہو گیا. پہلے میں نے یہ سمجھا کہ اس آدمی کے نا منہ سے نکل رہا ہے تو پہلے میں ہٹانے لگا. پھر میں کہا پتہ نہیں کتنی تکلیف ہے. لیکن اصل میں میرے یہاں جو زخم تھے نا میں ویٹ لفٹنگ کیا کرتا تو ان سے خون نکل رہا تھا. اچھا تھوڑا سا آگے نکلے ہیں جیسے ہی وہ مینار پاکستان والا روڈ جو ہے یہ جی ٹی روڈ کہہ لیں کیا کہتے ہیں مین روڈ جو ہے راوی روڈ. تو میری آنکھ سے بھی نہ دائیں آنکھ سے بھی خون بہنا شروع ہو گیا ایک دفعہ دوسرے. ایسے آگے جا کے پھر میں بے ہوش ہو گیا. پھر مجھے ہوش آیا تھا جب میو ہسپتال کا جو ہے نا گوال منڈی والی سائڈ اس پہ جب ہوا. تو اس طرح 16 دن میں بے ہوش رہا ہوں. اور علامہ صاحب کے بارے میں مجھے 2.5 مہینے کے بعد بتایا گیا تھا کہ علامہ صاحب شہید ہو چکے ہیں. جب آپ کو 2.5 ماہ بعد پتہ چلا کہ علامہ صاحب شہید ہو گئے اس وقت آپ کی کیا کیفیت؟ بس ظاہری بات آپ ان کے انتہائی قریبی ساتھی بتایا نہیں جا سکتا. اس کے بعد میں گھر گیا تو گھر والوں کو ابھی تک یعنی باجی کو ہم باجی کہتے ہیں علامہ صاحب کی بیگم کو ان کو دوسرے لوگوں کو یہی پتا تھا کہ اس کو نہیں بتایا گیا. تو انہوں نے اسی طرح میرے ساتھ نا رویہ رکھا. تو میں نے پھر جا کے بیٹھ کے وہاں ظاہری بات ہے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. تو بس. اچھا پسروری صاحب ایک طویل عرصہ گزر گیا اس سانحے کو لیکن ابھی تک اس سانحے پر گرد پڑی ہوئی ہے. کچھ بتانا پسند کریں گے یا آپ کچھ جانتے ہیں کہ اس سانحے کے پس پردہ محرکات کیا تھے؟ دیکھیے عوان صاحب محرکات تو بہت زیادہ تھے. اصل میں علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ بے باک آدمی تھے، بلند آہنگ تھے اور جو بات ان کے دل میں ہوتی تھی کھل کے بات کرتے تھے. جرری تھے، شجاع تھے اور ان کی شجاعت امیز خطابت جو ہے اسی کی وجہ سے لوگ ان کے والا و شہدا تھے. اسی کی وجہ سے لوگ ان کو مانتے تھے اور ان کے گردا گرد اکٹھے ہوتے تھے. حالانکہ اس وقت مرکزی جمعیت اہل حدیث ایک جماعت تھی لیکن اہل حدیث نوجوان جو ہیں وہ حضرت علامہ شہید کے گرد گرد ہوئے. اور جب وہ تقریر کرتے تھے تو سارے کے سارے مکاتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ سنا کرتے تھے. اور وہ اسی لیے سنتے تھے کہ ان کی خطابت کے اندر ایک جوش ہوتا تھا، ایک جذبہ ہوتا تھا اور جو جرت ہوتی تھی وہ ان کی باتوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ولولہ تازہ پیدا کیا، جذبہ نو پیدا کرتی تھی. ان کے اس قتل میں کوئی باقاعدہ کوئی ریاست
وہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے کئی جہتوں میں جنگ چھیڑی ہوئی تھی. مثلا ایک طرف عراق ایران جنگ کے حوالے سے وہ کھل کے عراق کے ساتھ تھے. عراق کی جو تقاریر ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی, اس وجہ سے ایرانی لابی جو ہے ان کے خلاف تھی. دوسرا یہ کہ چونکہ وہ عالم عرب کے پڑھے ہوئے تھے اور عربی کی جتنی ان کی کتابیں ایک خاص مسلک کے خلاف تھی, اس مسلک کے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے بارے میں تحفظات رکھتے تھے. تو اسی طرح ایک کتاب ان کی جو تھی وہ ہمارے پاکستان کی جو بڑی اکثریت سمجھی جاتی ہے مکتبہ فکر, اس کے بارے میں تھی. اسی طرح خود اہل حدیثوں کے اندر بھی انہوں نے اپنا ایک تحریک پیدا کر کے جو بڑی جماعت تھی اس کے مقابلے ایک گروپ قائم کیا ہوا تھا, وہ لوگ بھی ان کے خلاف تھے. اور سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ موجودہ حکومت جو تھی اس وقت کی, اس کے سب سے بڑے نقاد وہ تھے, اور ان جنرل ضیاء الحق صاحب, جنرل ضیاء الحق کے اور اس حکومت کے سب سے بڑے مخالف وہ سمجھے جاتے تھے. ان کی تقریریں سنی جاتی تھی, ان کی تقاریر کی وجہ سے بڑے بڑے جلسے اپوزیشن کے کامیاب ہوتے تھے, تو وہ بھی ان کے خلاف تھے. اور پھر اپوزیشن کی جماعتوں کے اندر جس طرح میں نے بتایا کہ MRT کے بعد لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ علامہ صاحب کا قائد اتنا بڑا بنتر ہے, تو وہ بھی خلاف تھے. تو یہ کئی اپنا چیزیں تھیں جن کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ فلاں نے کی ہوگی, فلاں نے یہ کارروائی کی ہوگی, بلکہ ایسا ہوا بھی. ہمارے لوگ اس واقعے کے ذمہ دار پکڑے گئے یا نہیں؟ نہیں, میں عرض کرتا ہوں پکڑے نہیں, کوئی بھی نہیں پکڑا گیا. بعض لوگوں کے اوپر شک کا اظہار ہوا, ان کو تفتیش کے اندر شامل کروایا ہم نے, لیکن وہ پھر نکل گئے. بعض لوگ ایسے ہیں جو آج تک اس وقت جن کے نام دیے گئے تھے آج تک پاکستان سے غائب ہیں. تو چیزیں ایسی ہیں کہ شکوک بتانا پسند کریں گے وہ کون لوگ؟ میں عرض کر رہا ہوں شکوک جو ہیں وہ کئی جہتوں کی طرف, بلکہ ایسا ہوا کہ جب ہمارے احتجاجی جلسے ہوتے تھے تو اس میں ہم سب کو بلایا کرتے تھے. تو بعض لوگ جو ہیں شریعت بل کے حوالے سے جماعت اسلامی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں, یعنی جو شریعت بل کے حامی تھے, یعنی وہ اصل میں اپنا غبار ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہتے تھے. بعض لوگ جو ہیں وہ اہل تشیع کے بارے میں اشارہ کرتے تھے, ایران کی طرف. بعض نہیں, دو چیزیں ہیں. ایک تھا کہ اہل تشیع ان کو مشکوک بنایا جائے, بعض لوگ ایران کی طرف کرتے تھے. یہ دو مختلف چیزیں تھیں, ایران اور اہل تشیع, پاکستان کے اہل تشیع. ایران کا معاملہ جو تھا نا وہ تو تھا عراق کے حوالے سے یا عرب کے حوالے سے, اور مسلکی طور پہ وہ تھا. اچھا بعض لیکن اکثریت جو تھی وہ ضیاء الحق کی طرف اشارہ کرتی تھی. اچھا سرکاری ادارے کیا کہتے تھے؟ سرکاری ادارے یہ تھے کہ وہ دلچسپی نہیں لے رہے تھے جس طرح دلچسپی لینی چاہیے تھی. انہوں نے معاملہ سرد خانے میں ڈال دی, بس نہیں کی. آخر ایک موقع ایسا آیا کہ جب ہم نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا تو کہنے لگے جی ٹھیک ہے آپ اپنی تفتیشی ٹیم بنوا لیں. تو ہم نے اس میں کچھ نام دیے, تفتیشی ٹیم بنوائی. تو تفتیشی ٹیم نے کیا کیا کہ بعض لوگوں کو کی طرف ہم نے اشارہ کیا, بعض لوگوں, پھر یہ ہوا کہ جو تفتیشی ٹیم ہم نے بنوائی تھی اس کو بھی باقاعدہ توڑ دیا گیا. مثلاً اس میں نام ہم نے رکھا تھا ہمایوں رضا شفیع کا, رحمت اللہ نیازی کا, احمد خان چدر کا, یہ لوگ تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہمایوں رضا شفیع کو یہاں سے رحیم یار خان میں بھیج دیا SSP بنا کر, رحمت اللہ نیازی کو یہاں سے میاں والی سرگودا کی طرف بھیج دیا, احمد خان چدر کو کہیں اور بھیج دیا. تو اس طرح انہوں نے ہماری تجویز کردہ جو کمیٹی تھی اس کو بھی توڑ دیا. حالانکہ یہ صرف پولیس کی تھی. چاہیے یہ تھا, مثلا اس وقت ہمیں جو دکھ پہنچا وہ یہ کہ اعتزاز حسن بھی ہمارے جلسوں میں آیا کرتے تھے, لیکن جب وہ وزیر داخلہ بنے ان سے ملاقاتیں ہوئی تو کوئی, انہوں نے بھی کچھ نہیں کی. نسیم آہیر تھے وہ بھی اپنا, ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں, کچھ نہیں کیا. یعنی حکومتی سطح پر جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. البتہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے تھے تو علامہ صاحب کا نام لے کے تو دوسروں کو ہم نے جو ہے نا آخر دم تک, لیکن ہمارے پاکستان میں کئی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ قتل کی گئیں, شہید کی گئیں. تو ایک نہ ایک وقت میں آ کے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں ہے قاتل, فلاں ہے فلاں. اس طرح بالخصوص آپ دیکھیں فرقہ وارانہ فسادات جب ہوئے, قتل و غارت ہوئی, تو آخر میں کچھ نہ کچھ نام سامنے آ جاتے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہوتے نا یہ پرائیویٹ سطح کی یا سویلین سطح کی کوئی اپنا کارروائی, تو اس میں کبھی نہ کبھی نام کوئی نہ کوئی سامنے آ جائے. اس لیے کہ جو سویلین تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے اندر اکھاڑ پچھاڑ لگی رہتی ہے. تو اس میں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جو اس وقت کی موجودہ سرکاری ایجنسیاں ہیں یا ٹیمیں تھیں ان کا ہاتھ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور ملک کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے, کوئی نہ کوئی ریاست ملوث ہے ان کے قتل میں, ہم یہ سمجھتے ہیں. لیکن اس پوزیشن میں نہیں, یا یقین کی اس سطح پہ نہیں کہ ہم انگلی کے ذریعے اشارہ کر کے یہ کہہ سکیں کہ وہ ہی لوگ ہیں. اچھا سرور صاحب, کہا جاتا ہے کہ مسلک اہل حدیث کی جانب سے
علامہ شہید کے اس واقعے کی شفاف انکوائری کے لیے کوئی بڑی سطح پر کوئی تحریک نہیں چلے گی، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں تحریک تو چلی، اپنا ضرور چلی، لیکن ہماری اتنی قوت نہیں تھی کہ ہم اثر انداز ہو سکتے وقت کے حکمرانوں پر. اور ایک جو ہمارے سامنے نقطہ آیا وہ یہ بھی تھا کہ کسی دوسرے ملک کی طرف سے کچھ لوگ آئے تھے، ہمارے ملک کے لوگوں کو پتہ تھا، لیکن یہ اس لیے نہیں ہم ان کا نام لے رہے ہیں، ان کے بارے میں بتا رہے کہ کہیں خارجہ تعلقات کے اندر کوئی اپنا منفی پہلو سامنے نہ آ جائے. بعض چیزیں ایسی بھی ہمارے سامنے رکھی گئی. اچھا، دوسرا یہ تھا کہ اس وقت ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ اپنی آواز کو صرف اپنی حد تک نہ رکھا جائے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے. چنانچہ تمام مکاتب فکر کے جید رہنما جو تھے وہ ہمارے احتجاجی جلسوں کے اندر، تحریکوں کے اندر شریک ہوتے رہے. شیعہ قیادت بھی شامل تھی؟ بعض لوگ تھے، لیکن یعنی ایسا نہیں تھا، اس لیے نہیں تھا، مین قیادت نہیں تھی. نہیں، ہم نے خود ان کو اس لیے نہیں بلایا تھا کہ ان کی وجہ سے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بدمزگی پیدا ہو، ورنہ آپ اشتعال میں نہ آ جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جب یہاں شیعہ سنی کے نام پر قتل و غارت کی ایک فضا بنائی گئی، یعنی پاکستان دشمنوں کی طرف سے، تو اس وقت ملی یکجہتی کونسل بنی تھی، اور ملی یکجہتی کونسل کا جو ضابطہ اخلاق ہے وہ بنانے کے لیے جو کمیٹی بنی تھی اس کے سربراہ پروفیسر ساجد میر صاحب تھے، اور اس میں مجھے بھی ایک ورکر کے طور پہ کچھ نہ ڈرافٹ کرنے کے حوالے سے خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی. اور وہی چیز جو ہے بعد میں مجلس عمل بنی، تو اس کے اندر بھی شیعہ موجود تھے، اس کے اندر بھی شیعہ موجود تھے. مجلس عمل کا جو دستور ہے وہ بنانے کی سعادت مجھے حاصل ہے. میں اس کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری رہا ہوں، امیر صاحب اس کے مرکزی نائب صدر تک رہے ہیں، تو اس میں سارے مسالک موجود تھے. لیکن اس وقت یہ صورتحال تھی کہ اپنا ہم نے کیا کہتے ہیں مسلطان بھی نہیں بلایا کہ کوئی بدمزگی نہ پیدا ہو، لوگ اشتعال کی کیفیت میں. اسی دوران میں یہ بھی ہوا کہ چونکہ اوپر ضیاء الحق تھے اور نیچے تھے نواز شریف وزیر اعلیٰ، تو بعض ہمارے لوگوں نے وزیر اعلیٰ کی طرف بھی اشارہ کیا. تو ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا کہ عمر کے دور حکومت میں اگر فرات کے کنارے پہ بکری کا ایک بچہ بھی ہلاک ہو جائے تو عمر کو ڈر ہے کہ اس کی جواب دہی کا. اسی طرح ہم کہتے تھے کہ اگر آپ نہیں بھی قاتل تو ذمہ دار تو آپ ہیں، تو پھر کیوں نہیں کمیٹیاں بناتے. تو اس چیز کی طرف سے کوئی وضاحت آتی تھی نواز شریف صاحب کی طرف؟ وہ مثلا ایک ان کا ملتان کا ایک بیان آ گیا کہ کسی نے کہہ دیا جی کہ آپ کو پتہ ہے وہ قاتل ہیں، تو نواز شریف نے کہا کون ہے، اس نے کہا فلاں فلاں. تو اس نے کہا جب آپ کو معلوم ہے اور سارے جانتے ہیں تو پھر مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں. تو اس چیز کو بعض لوگوں نے بڑا کر کے کہ جی دیکھیں نواز شریف کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، تو کیوں نہیں پکڑ رہا. اچھا، بعض لوگوں نے یہ کہا جی کہ آپ کے جلسوں کے اندر نعرے لگتے تھے کہ قاتل قاتل نواز شریف قاتل. ظاہری بات ہے کہ ہمارے اس وقت کے جو جلسے تھے وہ اپوزیشن کے جلسے ہوتے تھے، اپوزیشن کے رہنما اس میں موجود ہوتے تھے. ضیاء الحق کے بارے میں بھی اس طرح کے نعرے لگتے رہے ہیں. لیکن میں نے جس طرح پہلے عرض کیا اب بھی کہتا ہوں کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ ایک انگلی کا اشارہ کر کے کہہ سکیں کہ یہ ہی قاتل ہے. واقعہ کی ایف آئی آر درج ہوئی؟ واقعہ کی ایف آئی آر درج ہوئی، اور اس میں بھی اپنا یہ زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی کہ واقعہ کی ایف آئی آر جو ہے ہمارے دفتر کا ایک کارکن تھا اس کو لے گئے اور پولیس نے اس سے لکھوا لی یہ ایف آئی آر. یعنی جماعت کی طرف سے یا جماعت کے ذمہ داران کی طرف سے من پسند کی ایف آئی آر لکھوائی. یہ ہوا. اس کے لیے بعد میں پھر ہائی کورٹ میں ریٹ بھی دائر ہوئی کہ ایف آئی آر کے اندر تبدیلی کی جائے، لیکن اس کا بھی کچھ نتیجہ، بلکہ آپ کے شاید علم میں نہ ہو کہ جو اس واقعے کی ویڈیو تھی اس جلسے کی، وہ ویڈیو بھی قبضے میں کر لی، وہ بھی ہمیں نہیں ملی تھی. وہ بھی پھر علامہ صاحب کے ایک عزیز تھے، انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی تو میرا خیال ہے کئی سال کے بعد وہ ملی تھی اور ایڈٹ ہو کے ملی تھی. یہ صورتحال ہے. ایسے پسروری صاحب، آپ نے علامہ احسان علی ظہیر صاحب کو بہت قریب سے دیکھا، ان کے ساتھ وقت گزارا، جلوسوں میں شرکت کی. ان کی شخصیت میں آپ نے کون سی خوبیاں دیکھی؟ سب سے بڑی خوبی تو یہ تھی کہ وہ دبنگ تھے، نڈر تھے، دبنگ تھے، بلند آہنگ تھے، اور جو بات وہ محسوس کرتے تھے بلا خوف لومہ لائم اور کسی ڈر کے بغیر وہ کہہ دیا کرتے تھے. اور کسی قسم کی مصلحت ان کے اندر ایسی نہیں تھی. ویسے تو مصلحت تھی لیکن ایسی مصلحت نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے حق کو چھپا لیں. یہ ان کے اندر سب سے بڑی خوبی تھی. دوسری بات یہ کہ وہ صاحب مطالعہ تھے، یعنی ایک
ابکری شخصیت کے اندر جو صفات ہوتی ہیں وہ ان کے اندر موجود تھیں. اور آپ کو شاید معلوم ہوا پتہ کتنی عمر تھی ان کی؟ 40 سال کی عمر میں شہید ہوئے ہیں. اب اتنی کم عمری کے اندر بین الاقوامی سطح پہ نام پیدا کر جانا ان کے ابکری ہونے کے لیے دلیل، یہی ایک دلیل کافی ہے.